ہاں جی دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور آج کا میرا ٹاپک ہے دا بیسکس آف تھیلاسیمیا. میں چاہتا ہوں کہ میں تھیلاسیمیا کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کروں. اور تھیلاسیمیا کے بارے میں ویسے تو بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ بھی، بکس میں اور ہر جگہ. اور عام طور پہ لوگ جو جانتے ہیں ان سمپل ورڈز، مطلب آسان لفظوں میں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ تھیلاسیمیا میجر یا بیٹا تھیلاسیمیا میجر جس کو ہے وہ ہر مہینے خون لیتا ہے. تو وہ خالی خون لینا نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے تو اس کی تھوڑی سی بیسکس سمجھنی ضروری ہے. تو میں آپ کو شروع سے بتانا چاہتا ہوں کہ تھیلاسیمیا ہے کیا. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ تھیلاسیمیا کا اوریجن کیا ہے. تھوڑا سا اگین بیسکس وہ یہ ہے کہ تھیلاسیمیا، یہ جو ورڈ ہے تھیلاسا اور ایمیا، یہ دو گریک ورڈ ہیں جو کمپاؤنڈ ورڈ ہیں جن کو جوڑ کے تھیلاسیمیا بنا ہے. تھیلاسا کا مطلب ہے سمندر اور ایمیا کا مطلب ہے بلڈ. تو یہ اس لیے اس کو ریفر کیا جاتا ہے گریک ورڈ سے کیونکہ یہ ان لوگوں میں پایا گیا تھا شروع میں جہاں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی ہوا، جو میڈیٹرینین سی کے پاس رہا کرتے تھے، اور وہ گریک لوگ تھے. جو مطلب اس میں اور بھی کنٹریز شامل ہوتے ہیں جیسے سائپرس، اٹلی، ٹرکی اور یہ گریس. یہ سارا جو علاقہ ہے نا، یہاں سے یہ اصل میں شروعات ہوئی اور یہاں سے معلوم پڑا تھیلاسیمیا کے بارے میں. اسی لیے یہ دو کمپاؤنڈ ورڈ تھیلاسا اور ایمیا جوڑ کے تھیلاسیمیا بنا ہے. اور یہ ایک انہیریٹڈ جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر ہے. اب لفظوں پہ غور کریں، انہیریٹڈ جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر. تو یہ وراثت سے آتا ہے، مطلب یہ جائیداد والی وراثت نہیں کہ آپ کو مل رہی ہے، یہ ان نون وراثت ہے کیونکہ ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ایک یہ جینیٹک فالٹ کیری کر رہے ہیں اور اپنے بچے میں ٹرانسفر کریں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جینیٹک جاننی ضروری ہے انسان کی، اور میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا تاکہ وہ جب کلیئر ہوگا تو کانسیپٹ زیادہ اچھا کلیئر ہوگا. اب ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی یونیک ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ ہر انسان کا اندر اپنی قدرت سے ہر ایک کا فیچر، ہر ایک کے ایٹریبیوٹس، ہر ایک کا چہرہ، کسی کی ناک اچھی ہے، کسی کے بال پیارے ہیں. تو یہ انفارمیشن، یہ جو بنتا ہے انسان، گرو کرتا ہے، اس کی کوئی تو قدرت ہے، کہاں کوئی تو انفارمیشن ہے، کوئی تو کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم یہ شیپ اپ کرتے ہیں، ہماری باڈی شیپ اپ کرتی ہے، ہم گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہمارا چہرہ بنتا ہے، ہماری آنکھیں بنتی ہیں. تو یہ ہر آدمی یونیک ہے اپنے اندر ایک، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمارے اندر کوڈنگ کی ہوئی ہے. اور وہ کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے ڈی این اے کے اندر، جو ایک جینز کی صورت میں ہماری انفارمیشن کیری کرتا ہے ہر چیز بنانے کی. آنکھ کا رنگ، ناک کا سٹائل، ہڈیوں کا سائز، ہر چیز. اور جو ہمارا جین رسپانسبل ہے، جس کے اندر انفارمیشن ہے کہ خون ہیلدی پروڈیوس ہونا چاہیے، وہ جین جو ہے نا وہ ڈیفیکٹیو ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک السٹریشن، تھوڑی سی ڈائیگرام دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں. اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر انفارمیشن جو ہے وہ پیئرز میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیئر میں بنائی ہے. ہمارے آنکھیں بھی دو ہیں، ہمارے ہاتھ بھی دو ہیں، تو ہر چیز جو ہے نا وہ پیئر میں بنی ہوئی ہے. اور اسی طرح جو جینیٹک انفارمیشن ہے ڈی این اے کے اندر، جو جینز کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھی دو جینز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ہی انفارمیشن ہوتی ہے. اور ہمارے اندر خون بنانے والی انفارمیشن، جو ریڈ بلڈ سیل، ہیلدی ریڈ بلڈ سیل بنانے کی انفارمیشن ہے نا، وہ 11ویں کروموزوم پہ دو جینز ہیں جس کے اوپر یہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو تھیلاسیمیا کیریئرز ہوتے ہیں، اب اس میں بہت سارے لفظ یوز ہوتے ہیں، تھیلاسیمیا کیریئر، ٹریٹ یا تھیلاسیمیا مائنر. ہر ایک کے اندر دو جینز ہوتے ہیں ایک ہی انفارمیشن کے لیے، ایک فادر میں اور ایک مدر میں. تو وہ جو دو جینز ہیں رسپانسبل، اس کے اندر ایک جین جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے، جس کے اندر ایبسنٹ ہے انفارمیشن جو کیری کرتا ہے کہ ہیلدی ہیموگلوبن کیسے پروڈیوس کرنا ہے بون میرو نے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک فادر ہے، اس کا ایک جین ڈیفیکٹیو ہے، اور جو مدر ہیں ان کی بھی ایک جین ڈیفیکٹیو ہے، تو دیٹ مینز دے آر بوتھ تھیلاسیمیا مائنر یا ٹریٹ کہہ لیں یا تھیلاسیمیا کیریئر. یہ تین لفظ ہیں جو انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. اب یہ دو پیرنٹس، فادر اینڈ مدر، اگر ان کے ایک جین ڈیفیکٹیو ہیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں اور باپ سے ایک جین لیتا ہے. ایک باپ سے جاتا ہے
اور ایک ماں سے جاتا ہے. تو جب دونوں اگر ڈیفیکٹو جین ماں اور باپ سے بچے میں آ جائیں تو اس میں وہ جین ٹوٹلی ڈیفیکٹو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تھیلاسیمیا میجر. ہاں جی، تھیلاسیمیا میجر اس طرح آتا ہے. اب میں آپ کو 4 سینیریوز دکھاؤں گا، جس میں پہلا سینیریو جو ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس دونوں نارمل ہیں. اگر دونوں نارمل ہیں تو اس کا مطلب ان کے دونوں جینز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور جو آگے وہ بچوں میں ٹرانسفر کریں گے جو پیدا ہوں گے وہ سارے ہی نارمل جینز جائیں گے ان میں. تو اسی لیے جو نارمل پیرنٹس ہیں، اگر دونوں نارمل ہیں تو دونوں پیرنٹس کے یہ دیکھیں گرین میں دکھایا ہوا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ نارمل ہیں اور آگے بچے سارے نارمل ہیں. اگلا سینیریو یہ ہے کہ اگر مدر نارمل ہیں اور فادر تھیلاسیمیا کیریئر ہیں، جن میں ان کا ایک جین ڈیفیکٹو ہے جو نظر آ رہا ہے ریڈ میں، وہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کی اولاد ہوگی تو 50% چانس یہ ہے کہ ان کے آگے 2 مائنر آئیں گے جو کہ آف کورس ٹرانسفیوژن ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ان کو وہ ایک نارمل لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. تھیلاسیمیا مائنر، کیریئر یا ٹریٹ جو بھی لفظ کہیں، یہ لوگ بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا جین ڈیفیکٹو ہے جب تک کہ یہ ٹیسٹ نہیں کراتے اپنا تھیلاسیمیا ٹیسٹ. وہ ایک سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہے، جیسے آپ ویسے اپنا ہیموگلوبن یا کوئی الیکٹرولائٹ چیک کرتے ہیں اسی طرح ہی چھوٹا سا سیمپل لیب میں دینا ہوتا ہے، اور اس کو بولتے ہیں ایچ بی الیکٹروفوریسس ٹیسٹ یا ایچ پی ایل سی. 2 طرح کی ٹیکنیکس ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تھیلاسیمیا کیریئر ہے یا مائنر ہے یا میجر ہے، کوئی بھی جو بھی اس میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. اگلا سینیریو یہ ہے کہ مدر کیریئر ہیں اور فادر جو ہیں وہ جینیٹکلی کلیئر ہیں بالکل. تو آپ دیکھیں گے کہ وہی 50% چانس مائنر آنے کا اور 50% چانس نارمل آئے گا. تو سارے ہی نارمل ہوئے ایک قسم کے. صرف جینیٹک فالٹ ہے جو کہ ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ پھر ان کو آگے خیال رکھنا ہوگا جب وہ شادی کریں گے کسی سے. لاسٹ سینیریو یہ ہے، چوتھا سینیریو، جس میں فادر بھی مائنر ہے اور مدر بھی مائنر ہے، مطلب دونوں تھیلاسیمیا کیریئر ہیں، ان میں ایک جین ڈیفیکٹو ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 25% چانس ہے کہ وہ ایک بچہ میجر آ سکتا ہے جس نے دونوں جین ریڈ کیری کی ہیں ڈیفیکٹو والے، تو وہ تھیلاسیمیا میجر ہو گیا. باقی اگر اور بچے ہوتے ہیں تو 2 مائنر آ سکتے ہیں، ایک کلیئر بھی آ سکتا ہے. تو یہ سارے سینیریوز ہیں جس میں آپ انہیریٹ کرتے ہیں وہ جین، ڈیفیکٹو جین، جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ جو ہے وہ ہیلدی ہیموگلوبن نہیں بنتا. اب جب یہ ہیلدی ہیموگلوبن نہیں بنتا تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہول بلڈ، اس کے اندر 4 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں پلیٹلیٹس، ایک پلازما، اور ایک ریڈ بلڈ سیل اور ایک وائٹ بلڈ سیل. تو یہ جو تھیلاسیمیا پیشنٹس ہیں، بیٹا تھیلاسیمیا میجر، ان کا ہول بلڈ میں پرابلم نہیں ہے. ان کی بون میرو جو ہے وہ بلڈ پروڈیوس کرتی ہے، نارمل بلڈ پروڈیوس کرتی ہے، لیکن جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں صرف، جو مطلب اس کا انگریڈینٹ، بلڈ کا ایک انگریڈینٹ ریڈ بلڈ سیل جو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آکسیجن کیری کرتا ہے باڈی کے اندر، ہر آرگن کو آکسیجن پہنچاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ہیموگلوبن. ہیم جو ہے وہ آئرن ہے اور گلوبن جو ہے وہ پروٹین ہے، جس کی وجہ سے وہ سیل بنتا ہے ریڈ بلڈ سیل. اور وہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ ہماری باڈی میں آکسیجن کیری کرتا ہے ہر جگہ، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو ریڈ بلڈ سیل ہے وہ ڈیفیکٹو بنتا ہے، وہ انہیلدی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سیل ٹوٹتے جاتے ہیں باڈی کے اندر. جب وہ ٹوٹتے جاتے ہیں تو ایچ بی لیول انسان کا فال کرتا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ ہر مہینے، کسی کو 2 ویکس میں، کسی کو 3 ویکس میں، کسی کو 4 ویکس میں، اور کسی کو 5 ویکس میں بھی لگتا ہے بلڈ. ضروری نہیں ہے کیونکہ ہر تھیلاسیمیا میجر، بیٹا تھیلاسیمیا میجر ایک جیسا نہیں ہے. جو جینیٹک میوٹیشن ہر ایک کے اندر ہے وہ سیم نہیں ہے، اسی لیے ہر پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑا فرق ہے. کسی کو 15 دن میں بلڈ لگتا ہے، کسی کو مہینے میں لگتا ہے، اور کئی لوگ 5 to 6 ویکس میں بھی کرتے ہیں. تھیلاسیمیا کی ایک اور اقسام ہے، وہ ہے تھیلاسیمیا انٹرمیڈیٹ. وہ لوگ ہیں جن کا جین ضرور ڈیفیکٹو ہے لیکن وہ اتنا ڈومیننٹ نہیں ہے اور ان کا وہ اتنا ایگریسو نہیں ہے. اس وجہ سے ان کو جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن بہت ریئرلی لینی پڑتی ہے، کسی کو 4 مہینے میں، کسی کو 5 میں. لیکن یہ تھیلاسیمیا انٹرمیڈیٹ بہت کم ہے. جو سب سے زیادہ پیشنٹس پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں وہ ہیں تھیلاسیمیا میجر، بیٹا تھیلاسیمیا میجر. تو میں صرف انہی کی بات کر رہا ہوں اس وقت.
اور اس ویڈیو میں جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نئی جنریشن ہے جو یونیورسٹی کالجز اور اب آگے اپنی کیریئر کے لیے جا رہے ہیں، اور جو یوتھ پاپولیشن ہے پاکستان کی اور باقی جتنے بھی ملک جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ اپنا تھیلاسیمیا ٹیسٹ ضرور کرائیں، کیونکہ یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے اور اس سے آپ کو اپنے جینیٹک پیٹرن کا پتہ چل جاتا ہے. تو جب بھی آپ اپنے لیے فیوچر پارٹنر سلیکٹ کریں گے، آپ ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی اپنا ٹیسٹ کرائیں. سارے اگر ٹیسٹ کرا کے رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آگے جو آنے والی نسل ہے وہ تھیلاسیمیا میجر کا شکار نہیں ہوگی، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ تھیلاسیمیا پیشنٹس ہیں آج کل دنیا میں، جن کو ہر وقت بلڈ کی ضرورت ہے، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بہت برڈن ہے کیونکہ ان کو کیٹر کرنا پڑتا ہے، اور اگر اور پیشنٹس آئے جائیں گے اسی طرح ہی تھیلاسیمیا کے اور مریض آتے جائیں گے تو پھر ان پہ بہت لوڈ پڑے گا اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی اچھا نہیں ہوگا. All the best to everyone, and this is for your own benefit and for your better life, and you will not suffer. I'm sure when you will have clean partners, you'll have healthy babies, inshallah. تھیلاسیمیا کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں دوسری ویڈیو بناؤں گا اور اس میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا کہ تھیلاسیمیا کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے اور اس وقت کیسے لیٹسٹ پروٹوکالز جو رجیم چل رہی ہیں تھیلاسیمیا کیئر کی وہ کیا ہیں. سو وی ول ڈسکس دیٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو. اور ابھی کے لیے تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.